بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنٹینیو تھا، جس میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا ان کی بدائی جو ہے وہ کنٹینیو ہے۔ تو حضرت یہ انٹرسٹنگ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ تھا، ان کی شادی ہوئی، پھر اس میں ان کی جب ودائی ہوئی تو اس ودائی میں کس طرح سے ان کی خاطرداری ہوئی، آئیے دیکھتے ہیں، یہ بھی سنتے ہیں۔ جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں تو ان کی خاطرداری کس طرح سے ہوئی، یہ واقعہ دلچسپ، تھوڑا سا دلچسپ ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جس وقت حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی، اس وقت میں وہاں موجود تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، انہوں نے گھر میں اس وقت دودھ کا پیالہ تھا، اس میں دودھ رکھا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا دودھ انہوں نے پیا، پھر حضرت عائشہ کی اور بڑھا دیا، تو وہ شرمانے لگیں۔ تو میں نے کہا، یعنی کہ حضرت اسماء کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے، اسے واپس نہ کرو، تو انہوں نے شرماتے ہوئے پیالہ لے لیا، تھوڑا سا دودھ پیا اور پیالہ رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے اپنی سہیلیوں کو دے دو، تو سہیلیوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھوک نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ مت نہ بولو، آدمی کا ایک ایک جھوٹ لکھا جائے گا۔ تو انہوں نے بھی ایک طرح سے شرماتے ہوئے لحاظ کے وجہ سے کہا بھوک نہیں ہے، تو لے لیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی کا موقع پر اور ایک معاملہ ہوا، تو لوگ جو اعتراض اٹھاتے ہیں تو ایک بھی جان لیں کہ بہت سارا چیز جو کس طرح سے وہ معاملہ کیا ہوا کہ 3 بری رسمیں کہ ہر ملک میں دیکھیں، ہر قبیلے کلچر میں کچھ اچھے رسموں کے ساتھ ساتھ صحیح، جس کو مطلب نہ حلال ہے نہ حرام ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے رسم و رواج میں ہے، تو اس کے علاوہ کچھ بری رسمیں بھی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی تھا کفار مکہ کے اندر یہ بات بھی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے موقع پر یہ جو 3 رسمیں، بری رسمیں توڑی گئی، اور 3 بری رسمیں کیا ہے، تو عرب کے لوگ شوال کے مہینے میں نہ شادی کرتے تھے اور نہ بدائی۔ حضرت عائشہ کی شادی شوال میں ہوئی اور بدائی بھی شوال میں ہوئی۔ عربوں کے عقیدے میں شوال کا مہینہ جو ہے نا وہ منحوس، یعنی کہ ہندی میں جسے ہم اشوبھ کہتے ہیں، وہ لکھا جائے، ذرے ذرے باتوں پہ منحوس اشوبھ کہتے ہیں، تو وہ شوال کے مہینے میں تو حضرت عائشہ کی بدائی ہوئی۔ تو اسلام نے بتایا ہے کہ کوئی مہینہ جو ہے منحوس نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کا مہینہ، اللہ کا دن ہے، کوئی منحوس نہیں ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ عرب میں منہ بولے بھائی کی جو بیٹی ہے اس سے شادی ناجائز تھی۔ آج بھی یہاں کہہ رہے ہیں بھائی کہہ رہے ہیں، بھائی کہہ رہے ہیں، میں کسی کو بھائی کہہ دوں، ٹھیک ہے، وہ میرا دینی بھائی ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے کے حساب سے غیر مسلم بھی ہے وہ بھائی، آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، وہ بھی ہے، میں بھی ہوں، چاہے وہ اسلام لائے نہ لائے، اس اعتبار سے بھائی ہے۔ اور جو اسلام لایا ہے وہ مومن ہے، اس کا ڈبل رشتہ داری ہے۔ یہ تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کے حیثیت سے وہ ہمارا بھائی ہے، پلس مومن ہونے کے حیثیت سے ایک رشتہ ہے۔ تو ایسا بہت سارے لوگوں کو جو بھائی کہتے ہیں، کیا ان کی بہنوں سے یا پھر ان کو چچا کہتے ہیں، یا ان کو تاؤ جی کہتے ہیں، یا ان کو کوئی اور بھی موسی موسا جو کہتے ہیں، دور کے رشتہ دار بھی ہوں یا پھر رشتہ نہ ہو کہتے ہیں، تو پھر میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ نہیں میں نے آپ کو انکل کہہ دیا، میں نے آپ کو چچا یا ماما کہہ دیا، تو میری بیٹی میں نا آپ کی بیٹی شادی نہیں کر سکتا، یا ان کی بیٹی یہ کہ نہیں وہ تم نے میرے اس کو فادر کو چچا کہہ دیا تو میں تمہاری بہن ہو گئی۔ ہم بہن جیسا ہی اسلام نے ٹریٹ کیا، ترغیب دی کہ ریسپیکٹ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو ہم جس کو زبان سے ہمارے ٹھیک ہے، ہمارا جذباتی رشتہ ہم اپنے نہ کریں، لیکن دوسروں کو یہ نہ کہیں کہ یہ چچا وہ کہہ رہا تھا اپنی بہن سے شادی کر لی، نو، دس از ناٹ کریکٹ۔ تو یہ چیزیں ٹھیک ہے، وہ اپنا جذبہ پرسنلی ہوا تھا کہ میں بھی بہت اپنے رشتہ دار ہیں، میرا پرسنل معاملہ ہے کہ میں شادی جو ہے اپنے رشتہ دار سے نہ کروں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی میرے رشتہ دار میں کر رہا ہے تو میں اسے روکوں بھی نہیں۔ جو حلال رشتہ ہے اس کو ہم حرام کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ اللہ نے وہ قرآن میں پورا رشتہ بتا دیا ہے، کون تمہارے محرم ہے، کون نامحرم ہے، کون کس سچویشن میں کس کے نکاح میں ہے تو نامحرم رہتے ہیں یا محرم رہتے ہیں، بعد میں نامحرم بن جاتے ہیں، تو یہ سب اللہ نے بتا دیا ہے۔
تو یہ جو ہے نا منہ بولے بھائی کی بیٹی یہ شادی نہیں کر سکتے تھے عرب میں، تو ٹھیک ہے بھائی، وہ جذباتی جو ہے وہ پھر کلچر وہ اڈاپٹ نہیں کیا جائے گا، اس رسموں کو توڑا جائے گا نا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بھائی تھے، دوست بھی تھے، تو ان کی بیٹی کی شادی ہوئی۔ تو یہ جو ہے ثبوت ہے اس بات کا کہ بدعت۔ اور تیسری جو بری رسم تھی وہ کیا ہے کہ عرب میں رسم تھی کہ جب دلہن ودا ہو کر شوہر کے گھر جاتی تھی تو آگے آگ جلاتے تھے۔ اس رسم کے پیچھے طرح طرح کی ایوی جو ہے نا مطلب جو اندھ وشواس جسے کہتے ہیں وہ تھے۔ حضرت عائشہ کی شادی کے وقت یہ رسم توڑا گیا، وہ نا 3 رسم میں بدعت ٹوٹی نا۔ اب لوگوں کو امت کو سبق ملا، آج امت کیا، آج تو غیر مسلم ہو گئے بہت سارے شادی میں، وہاں پر آگ لگا کے نہیں جاتے ہوں گے، وہاں یہاں بھی نہیں جاتے ہوں گے۔ تو یہ ایک رسم ایک تھا نا، جو رسم جو رواج ہے جو صحیح نہیں ہے تو اس کو ہم لوگ توڑیں، انیشیٹو لینا گھر میں۔ ہم کہہ رہے ہیں ہر باتیں تو ہم ماں باپ کی سنتے نہیں ہیں، لیکن جہاں باتیں آتی ہے دین کے معاملے میں، نہیں وہ ماں باپ، وہاں کیسے ہم کفر، کیا یہ اللہ کے مقابلے ماں باپ کو زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے ماں باپ کو زیادہ بڑا درجہ دیتے ہو؟ تو کافری کیا ہے؟ یہی تو ہے کفر۔ کفر ایک شرک ہوتا ہے جو بت پرستی ہے، وہ ٹھیک ہے شرک ہے، لیکن یہ سب کیا ہے؟ ہم اللہ اس کے رسول کے مقابلے ماں باپ، ٹھیک ہے حکمت جہاں حکمت اپنانا ہے اپنانا ہے، لیکن جو بری رسمیں ہیں وہ سب کو توڑ دیں۔ اب پیار سے ماں باپ کو، ایسا تھوڑی ہے کہ ماں باپ کو چلا ڈانٹ کے، پیار سے سمجھا کے، وہ تھوڑا سا منع کر کے، وہ ناراضگی انہیں پتہ لگنا چاہیے ماں باپ کو کہ بری رسم، میرا بیٹا اچھا ہے اور بری رسموں کے خلاف ہے وہ، ایسا نہیں ہے۔ کچھ ماں باپ بھی سمجھتے ہیں، وہ چینج بھی ہو رہے ہیں، ہم ہی صرف اچھے نہیں ہیں، اور کچھ ماں باپ جو ہیں وہ سمجھیں گے نہیں۔ کہیں پر ماں باپ سمجھتے ہیں، ان کے بچے نہیں سمجھیں گے۔ اب بچے جو ہیں پرانا ٹریڈیشنل رسم و رواج کے طرف نہیں جا رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ایک دم ڈھول باجا، ہم فیشن اور ننگا پن، اریانت، یہ کپڑے وہ کپڑے، اس میں ہماری شادی ہوگی، بہت سارے فضول خرچے ہوں گے۔ آج کل کا کفر تھوڑا چینج ہو گیا ہے، پہلے جو پرانا رسم و رواج تھا، آج کل کا پرانا رسم و رواج بہت سارا چینج ہو گیا۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ چینج کر لیا، ٹھیک ہے اچھی بات، لیکن اس کے جگہ شیطان بہکا رہا ہے، اس کے جگہ ہم نے کچھ نئے رسم و رواج کو جنم دیا، اسپیشلی فضول خرچی، بہت زیادہ پیسہ خرچ ہونا شادی میں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب کچھ کیا بتائیں، اس کے لیے کوئی الفاظ، مطلب میرے کوئی لفظ آ نہیں رہا ہے، مطلب کچھ ایسا لگ رہا ہے بہت کچھ مل گیا آج کل شادیوں میں معاملہ ایسا۔ اور پورے راستے تمام ڈھول بجاتے ہوئے، پٹاخہ دوسروں کو پریشان کرتے ہوئے، کون گاڑیاں، کون ہاسپٹل جا رہا ہے، کون کس سے ملنے جا رہا ہے، کون نوکری پہ جا رہا ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر رات کو کون بیچارہ، رات کو میں ایک بار خود آفس سے وہاں سے آ رہا تھا، اور ویڈیو لمبی ہو جائے گی، بولنا نہیں، افسوس کی بات ہے، اور راستے تمام تماشا کر رہے ہیں، اور راستے میں کم سے کم 100 لوگ رکے ہوئے ہیں ان کے تماشے کی شادی کے لیے۔ کل تک یہ امیر نہیں ہوں گے، آج کل نئے امیر ہو گئے، انگلش میں سے نیو ریچ کہتے ہیں، تو یہ پیسہ جو ہے نا ان کو ہضم نہیں ہو رہی۔ میں علاقے کا نام بھی پتہ نہیں، مسلم علاقے کی بات بول رہا ہوں میں، یہ غیر مسلم اگر مسجد کے سامنے ذرا سے بھی وہ کر لے، ڈھول بجا لے، تو آپ ایسے باہر ہو جاتے ہو، لیکن خود تم نے 100 لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ وہاں مسلم میجورٹی تھے، کچھ ہندوز بھی تھے، اور دکھانا چاہتے تھے پٹاخہ کی ہمارے بس خوشیاں ہیں، بس کوئی نہیں آیا، چلا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ یہاں غصے میں تھے، انہوں نے کہا بھائی شادی یا تو شادی کر رہے ہو ٹھیک ہے، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی ماتم میں بدل جائے۔ تو کچھ لوگوں کو سمجھ میں آیا، کچھ لوگ جو ہے یہ من چلے لڑکوں کو ہٹائے، تو یہ سب بھی کرتے ہیں، اور یہ سب نہ کریں، ہم اپنے شادیوں میں نہ کریں، کرتے ہو ٹھیک ہے، اپنا رسم و رواج جو کرتے ہو کر۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ راستے تمام ڈھول بجاتے ہوئے راستہ بلاک کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ خیر اس بارے میں کئی باتیں اور بھی ہیں، اب میں انشاءاللہ اور بھی ایک انٹرسٹنگ واقعہ میں بتاؤں گا، یہاں کا نہیں، امریکہ انڈین سسٹم ہے، امریکہ میں کیسے وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہاں کیسے ہوا تھا معاملہ، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اجازت دیں، جزاک اللہ خیر۔